بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایڈوکیٹ محمد حمزہ شہین اپنے یوٹیوب چینل لیگل اسٹریٹجی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس چینل کے تھرو ہم تمام لیگل لاک میٹرز کو انلاک کرتے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم حق مہر کی اقسام کو 1 بائی 1 ایکسپلین کریں گے کہ حق مہر اصل میں ہے کیا اور اس کی رقم کو کتنا اور کس وقت ادا کرنا پڑتا ہے اور اس کی اقسام کتنی ہیں۔ یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس لیے اس کو سکپ کیے بغیر اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ ویورز کے لیے کوئی بھی انفارمیشن ادھوری نہ رہ جائے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں جو بھی انفارمیشن اپلوڈ ہو اس کا بروقت نوٹیفیکیشن ویورز کو بآسانی مل سکے۔ تو ویورز، حق مہر وہ رقم ہے جو مرد عورت کو شادی کے موقع پر عورت کی تکریم احترام کو ملحوظ خاطر رکھ کر موقع پر ادا کر دیتا ہے۔ کوئی بھی شادی اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک حق مہر ادا نہ کیا جائے، کیونکہ جب عورت کو مرد کے ساتھ شادی کے لیے رضامند کیا جاتا ہے تو وہ اس شادی کو قبول کر لیتی ہے، تو اس ایجاب و قبول کو میرج کنٹریکٹ کہتے ہیں۔ مسلم فیملی لاء کے مطابق حق مہر کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 پرامپٹ ڈاور، مطلب حق مہر معجل۔ یہ وہ حق مہر ہے جو شوہر اپنی بیوی کو نکاح کے وقت موقع پر پے کر دیتا ہے اور اس کی رقم کو کالم نمبر 13 اور 14 نکاح نامہ میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر حق مہر معجل نکاح نامہ کے بعد مکمل ادا نہ کیا گیا ہو تو جو بقیہ حق مہر رہ جاتا ہے وہ نکاح نامہ کے کالم نمبر 14 میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کو پرامپٹ ڈاور یا حق مہر معجل بولتے ہیں۔ نمبر 2 ڈیفرڈ ڈاور یا حق مہر غیر معجل۔ نکاح کے وقت نکاح نامہ کے کالم نمبر 15 اور 16 میں یہ اکثر لکھوا لیا جاتا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو یہ اتنے تولے سونا، پیسہ یا پراپرٹی دے گا، تو یہ درج ذیل چیزیں بیوی کو خاوند نے طلاق دینے کی صورت میں دینی ہوتی ہیں، اور اگر بیوی خود سے طلاق لے یا کورٹ میں وہ خلا فائل کرے تو تب بھی درج ذیل چیزیں یا ڈیفرڈ ڈاور 50% بیوی کو دینا ہوتا ہے، اور اگر ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے تو تب بھی سونا، کیش یا پراپرٹی عورت کو مل جاتا ہے۔ ویورز، شادی کے موقع پر غیر معجل حق مہر آپ اپنی بیوی کو سوچ سمجھ کر جب لکھ کر دیتے ہیں، کیونکہ کل کلاں کو یہ ہر حال میں آپ کو پے کرنا بھی پڑے گا۔ نمبر 3 اندل طلب۔ اس حق مہر کو جب عورت ڈیمانڈ کرتی ہے اس وقت فوری پے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نکاح کے وقت جب یہ لکھوا لیا جاتا ہے کہ میرا شوہر مجھے پراپرٹی، گولڈ اور نقدی کیش جب میں ڈیمانڈ کروں گی اس وقت اندل طلب حق مہر مجھے ادا کرنا پڑے گا۔ اس حق مہر کا کوئی بھی اسپیسیفک ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا۔ آج ہم نے اس ویڈیو میں تمام حقائق حق مہر کے حوالے سے 1 بائی 1 ہائی لائٹ کر دیے ہیں۔ اگر ویورز میں سے کسی کو کوئی بھی مسئلہ درکار ہو تو وہ میرے درج ذیل واٹس ایپ نمبرز پر بذریعہ کال، بذریعہ SMS، بذریعہ وائس رابطہ کر سکتے ہیں۔ سو فرینڈز، آج ہم نے نکاح نامہ کی اقسام پر تفصیلی بات کی ہے۔ اگر یہ ویڈیو ویورز کو پسند آئے تو اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔